اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک مرتبہ پھر ہم نور قرآن سے اپنے سینوں کو منور کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے 19 رکوع سورۃ البقرہ کے مکمل ہو چکے ہیں، اور پہلا پارہ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے، دوسرا پارہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو جو ناظرین ہمارے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ڈھیروں ڈھیر برکتیں نصیب فرمائے۔ تو آئیے آج 20واں رکوع سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 اور رکوع نمبر 20 آیت نمبر 164 اس سے آغاز کرتے ہیں۔ تو ہم ایک ایک آیت تجوید اور مخارج کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور قواعد کی دہرائی کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، ان نون کے اوپر تشدید ہے، اسے آپ نے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ فی یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اور خلق السماوات میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، اور کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التي والنہار، یہاں پر بھی نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ والنہار والفلک التي یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ نے ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تجری فی البحر، تجری جیم حروف قلقلہ میں سے ساکن ہے، تو حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ رہی ہے، لہٰذا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا۔ من ماء فأحیا، ماء فأحیا، تو یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہے کہ حمزہ کے نیچے دو زیر ہیں، تو تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے فا آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر اخفاء کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کر آپ نے پڑھنا ہے۔ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، بین السماء یہاں پر بڑی مد ہے، تو آپ نے اسے زیادہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، لآیات حمزہ کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، قوم یعقلون، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے۔ آیت نمبر 165 کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، من الناس یہاں پر نون کے اوپر تشدید، جو دوسرا نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس لیے غنہ کرنا ہے۔ من یتخذ، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہی ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من دون اللہ، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آ رہی ہے، لہذا یہاں پر غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ من دون اللہ اندادا یحبونہم، انداد یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے دال آ رہا ہے، اخفاء کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اندادیں یہاں پر تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ رہا ہے، ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ
القوة لله جميعا وأن القوة نون مشدد ہے غنہ ہوگا، جمیعا یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا کہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، ان نون کے اوپر مشدد ہے غنہ ہوگا. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، شدید یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں بھی کھینچ کر پڑھیں گے. آیت نمبر 166. اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. آخر کے اندر با ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہو رہا ہے تو قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. آیت نمبر 167 یعنی 167. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے کہ تنوین کے بعد حروف حلقے میں سے عین آ رہا ہے، لہذا بغیر غنہ کے پڑھیں گے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. وَمَا هُمْ یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہو، اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے. چونکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی اور اظہار شفوی. پہلا قاعدہ میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے، غنہ کرنا ہوتا ہے، اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اخفاء شفوی ہوتا ہے جیسا کہ یہاں پر ہے، لہذا غنہ کر کے پڑھیں گے. اور تیسرا ہے اظہار شفوی کہ میم ساکن کے بعد حرف میم یا با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی غنہ نہیں کرنا ہوتا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. آئیے ایک مرتبہ تجوید و مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت سماعت کر لیتے ہیں. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله العظيم.